بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 30 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب البیوع سے باب بیع المرابحہ و تولیہ میں بے مرابحہ اور بے تولیہ کے مختلف احکام پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق نمبر 29 میں بھی ہم نے بے مرابحہ اور بے تولیہ کے مختلف احکام پڑھے تھے۔ مثلا اگر مضارب کوئی چیز خریدے، مثلا کپڑا 10 روپے کا خریدے اور پھر آگے اپنے رب المال پر 15 روپے میں بیچ دے، تو رب المال اب اس چیز کو مرابحتاً اگر بیچنا چاہے تو کتنے درہم میں بیچے گا، اس کی تفصیل ہم نے پڑھی تھی سبق نمبر 29 میں۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عبد معزول اگر کپڑا 10 درہم کا خریدے اور اپنے آقا پر 15 درہم کا بیچ دے، یا کسی اور پر 15 درہم کا بیچ دے، اور پھر اس کے بعد وہ آقا وہی کپڑا 10 درہم کا واپس لے لیں، تو وہ آقا یا عبد معزول اگر مرابحتاً اس کو بیچنا چاہے تو کتنے پر بیچے گا، اس کی تفصیل ہم نے سبق نمبر 29 میں پڑھی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ جو سبق پڑھیں گے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کوئی کپڑا وغیرہ ادھار خریدے اور پھر آگے مرابحتاً اس کو نقد پیسوں پر بیچ دے، تو اس صورت میں ادھار چیز چونکہ مہنگی پڑتی ہے اور نقد چیز چونکہ سستی پڑتی ہے، تو مرابحتاً بیچنے کی صورت میں اس میں کوئی حرج آئے گا یا نہیں، تو اس کی تفصیل انشاءاللہ آج کی اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز تولیتاً بیچ دے یا مرابحتاً بیچ دے اور اس چیز کی اصل قیمت کا ذکر نہ کرے، مشتری بھی اس اصل قیمت سے ناواقف ہو، تو ان دونوں کے درمیان بے درست ہوگی یا نہیں، تو اس مسئلے سے متعلق بھی انشاءاللہ تفصیلاً آج کے سبق میں ہم پڑھتے ہیں۔ عزیز طلباء، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَلَوِ اشْتَرَى بِأَلْفٍ نَسِيئَةً وَبَاعَ بِرِبْحٍ مِئَةً وَلَمْ يُبَيِّنْ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ أَتْلَفَ فَعُلِمَ لزم بألف ومئة وكذا التولية ومن ولى رجلا شيئا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فسد ولو علم في المجلس خيرا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 1000 درہم کے بدلے میں کوئی گاڑی یا کوئی بھی چیز ادھار خرید لے اور پھر آگے کسی پر مرابحتاً وہ نقد پیسوں میں 11,000 میں بیچ دے، تو فرماتے ہیں اور ادھار وغیرہ کا تذکرہ نہ کرے، تو فرماتے اس صورت میں اگر مشتری کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ چیز ادھار خریدی تھی اور مجھ پر نقد پیسوں میں بیچ دی، تو چونکہ بیع نسیئہ جو ہوتی ہے ادھار، اس میں ادھار کی وجہ سے اور مدت رکھنے کی وجہ سے ثمن کے حوالے کرنے کے لیے اس مدت کے بدلے میں بھی کچھ ثمن جو ہے وہ بائع وصول کرتا ہے، تو فرماتے ہیں اس کی وجہ سے اس مبیع کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور نقد لینے کی صورت میں اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ اب اگر اس بائع نے مشتری کے سامنے اس کی وضاحت نہ کی ہو، تو اس صورت میں بھی چونکہ ثمن زائد وصول کرنے کا اس کی طرف سے کچھ شبہ ہے اور باب ربا میں بھی شبہ حقیقت کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ مشتری کو ہم خیار دیں گے، چاہے تو وہ اس چیز کو واپس لوٹا لے اور چاہے تو پورے اسی قیمت پر اپنے پاس رکھ دے جو ان کے درمیان طے ہوئی ہے، یعنی 11,000 میں۔ تو فرماتے وَلَوِ اشْتَرَى بِأَلْفٍ نَسِيئَةً، اگر کوئی شخص 1000 ادھار ثمن کے بدلے کوئی چیز خریدے، وَبَاعَ بِرِبْحٍ مِئَةً اور 100
کے ربح کے ساتھ اس کو 1100 میں بیچ دے اس چیز کو، ولم یبین، اور اس ادھار کا وہ تذکرہ وغیرہ نہ کرے، اس کا بیان مشتری کے سامنے نہ کرے، بعد میں پھر مشتری کو اس کا علم ہو جائے تو خیر المشتری، مشتری کو اختیار دیا جائے گا، چاہے تو اسی 1100 میں لے لیں اور چاہے تو واپس لوٹا دیں۔ فَإِنْ أَتْلَفَ، پس اگر مشتری نے وہ چیز تلف کر دی، یعنی مبیع جو اس نے بائی سے لی تھی وہ اس سے ضائع ہو گئی یا جو ہے ختم ہو گئی، یا آگے اس نے کسی اور پر بیچ دی وغیرہ ذالک، فعالم، اس کے بعد پھر اس کو علم ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو یہ تو اس نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے اور ادھار چیز لے کر مجھ پر نقد پیسوں میں گراں قیمت میں مرابحتاً بیچی ہے، تو فرماتے ہیں بعد میں پھر اس کو خیار نہیں ہوگا، لازم بألف و مئتن، 1100 میں اس پر یہ بے لازم ہو جائے گی، چاہے تو 1100 میں وہ اپنے پاس رکھیں اور چاہے تو اس صورت میں اس کو خیار نہیں ہوگا واپس لوٹانے کا، اس لیے کہ وہ چیز اب اس کے ہاتھ میں باقی نہیں رہے، یعنی یہ خیار اس وقت تک اس کے پاس ہوگا کہ جب تک مبیع اس کے ہاتھ میں ہو۔ اگر مبیع اس کے ہاتھ سے تلف ہو گئی، چلی گئی، تو اس صورت میں پھر اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، جس طرح دیگر عیوب کی وجہ سے وہ ثمن میں سے 100 یا جتنی کی زیادتی آئی ہے تو وہ واپس لے سکتے، اس صورت میں یہ واپس نہیں لے سکتا، اور واپس نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مدت کی وجہ سے ثمن میں کمی زیادتی آئی ہے، تو یہ مدت کوئی مال متقوم نہیں، جب مال متقوم نہیں، یہ ایک ایسا وصف ہے کہ اس کے مقابلے میں ثمن طے نہیں کیا جاتا، تو فلا یقابل شیء من الثمن، لہذا اس کے مقابلے میں ثمن میں سے بھی کوئی چیز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر پہلے سے اس کو پتہ چل جائے تو خیار دیا جائے گا، اگر پہلے سے پتہ نہیں چلا، ثمن مبیع اس نے آگے کسی اور پر بیچ دی یا تلف ہو گئی، تو فرماتے لازم بألف و مئتن، تو 1100 میں وہ مبیع اس پر لازم ہو جائے گی۔ وَقَذَا التَّوْلِیَہ، یہی صورت مسئلہ بیع تولیہ میں بھی ہے۔ بیع تولیہ تو عزیز طلبہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی شخص کسی سے کہے کہ یہ چیز میں نے 1100 میں خریدی ہے اور 1100 میں آپ پر بیچتا ہوں، یعنی گزشتہ ثمن کے ساتھ بیع جدید کرنے کو تولیہ کہا جاتا ہے۔ اب اگر مشتری نے 1000 ادھار کسی چیز کو خریدا، 1000 درہم کے بدلے میں ادھار خریدا اور کہا کہ 1 سال بعد میں اس کی قیمت ادا کروں گا، پھر وہی چیز وہ کسی اور پر بیچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ آپ پر بیع تولیہ کی صورت میں بیچتا ہوں، 1000 میں نے خریدی، 1000 پر آپ کو بیچتا ہوں، تو نقد پیسوں میں اس پر بیچ دیتا ہے، بعد میں پھر مشتری کو پتہ چلے کہ اس نے تو یہ چیز ادھار خریدی تھی، تو اس کو خیار دیا جائے گا، چاہے تو اس کو لوٹا دیں۔ ہاں اگر اس نے وہ مبیع تلف کر دی، ضائع ہو گئی، تو فرماتے ہیں پھر واپس لوٹانے کے اختیار اس کے پاس باقی نہیں رہے گا۔ وَمَنْ وَلَّى رَجُلًا شَيْئًا بِمَا قَامَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتَرِي بِكَمْ قَامَ عَلَيْهِ فَسَدَا۔ عزیز طلبہ، اس مسئلے سے پہلے یہ ایک اصل ضابطہ یاد رکھیں جو ہم نے گزشتہ اسباق میں بھی بارہا دہرایا ہے کہ ہر ایسی جہالت جو مفضی الی النزاع ہو، وہ اگر عقد میں پائی جائے تو اس کی وجہ سے بے فاسد ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص مثلا بائع مشتری سے کہتا ہے یہ چیز بطور بیع تولیہ کے میں نے آپ پر 1000 میں بیچ دی، یہ چیز بیع تولیہ کے طور پر میں نے آپ کو بیچ دی، اور وہ کہتے ہیں میں نے خریدی، اب یعنی 1000 کا ذکر نہ کرے، جو گزشتہ ثمن ہے اس کا ذکر نہ کرے، مطلقاً کہے کہ یہ چیز بطور عقد تولیہ کے میں نے آپ پر بیچ دی اور وہ کہتے میں نے خرید لی، تو فرماتے اس صورت میں یہ عقد فاسد ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بائع نے عقد تولیہ کا ذکر کرتے ہوئے گزشتہ ثمن کا ذکر نہیں کیا، اسی طرح مشتری کو بھی گزشتہ ثمن کا علم نہیں، اور انہوں نے
عقد کیا ہے گزشتہ ثمن پر اور اس کا علم نہ مشتری کو ہے اور بائع کو تو ہے لیکن مشتری کو اس کا علم نہیں، تو اس لیے فرماتے بعض میں پھر یہ جہالت ہے اور اس جہالت میں نزاع کا خطرہ ہے کہ بائع کہے گا کہ گزشتہ ثمن 1000 تھی اور مشتری کہے گا نہیں 800 تھی، تو اس وجہ سے اس جہالت کی وجہ سے جو مفضی للنزاع ہے یہ بے فاسد ہوگی۔ ہاں اگر مجلس کے اندر ہیں وہ اور ابھی تک مجلس سے اٹھے نہیں ہے تو فرماتے ہیں اس صورت میں اگر بائع نے بیان کر دی کہ گزشتہ ثمن 1000 تھی اور مشتری کے اس پر اتفاق ہو جائے تو فرماتے عقد درست ہو جائے گا، وہ اگر مجلس ختم ہوگی تو پھر عقد جدید کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر اس نے کہا کہ یہ چیز میں نے آپ پر مرابحتاً بیچ دی، گزشتہ ثمن کا ذکر نہیں کیا، اس نے کہا مجھے قبول ہے، تو بعد میں کہتا ہے بھائی کہ مرابحتاً میں آپ پر 1100 میں بیچتا ہوں، وہ کہیں نہیں 1000 بھی آپ 1000 قیمت لے لو، اس لیے کہ اس میں بھی آپ کو ربح مل رہا ہے، تو اس میں بھی اگر اختلاف ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں مشتری کو خیار نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ اگر وہ عقد مرابحہ میں 100 درہم لیں اصل ثمن سے زیادہ یا 200 لے تو عقد مرابحہ ہی رہتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں صورت میں جہالت مفضی الی النزاع نہیں۔ ومن ولا رجلا شيئا بما قام عليه، اگر کوئی شخص عقد تولیہ کی صورت میں کسی شخص پر کوئی چیز بیچ دے بما قام علیہ اس قیمت پر جس پر اس کو پڑی ہے، ولم يعلم المشتری، اور حال یہ ہو کہ مشتری کو اس گزشتہ ثمن کا علم نہ ہو کہ بے کم قام علیہ کی کتنی قیمت پر اس کو پڑی ہے، فسدا تو بے فاسد ہو جائے گا، یعنی بے فاسد ہو جائے گا لجہالت ثمن کی مجہول ہونے کی وجہ سے۔ ولو علم فی المجلس خیرا، اگر مشتری کو مجلس عقد ہی میں علم ہو جائے، یعنی جدا ہونے سے پہلے الگ ہونے سے پہلے مجلس خیار جب تک قائم رہتا ہے تو اس وقت تک وہ اس کو اگر علم ہو جائے خیرا تو پھر اس صورت میں خیار دیا جائے گا، مشتری کو چاہے تو لے لے اور چاہے تو چھوڑ دے، جی وہ پہلی صورت میں مطلقاً بے فاسد ہو جائے گی۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے عقد مرابحہ اور عقد تولیہ سے متعلق 2 مسائل پڑھے۔ پہلا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا کہ اگر کوئی شخص ادار قیمت پر کوئی چیز لے لیں اور آگے اس کو مرابحتاً یا تولیتاً بیچ دے اور ادار کی صراحت نہ کرے تو مشتری کو واپسی کا اختیار ہوگا، ہاں اگر مبیع اس کے ہاتھ سے تلف ہوگی تو پھر واپسی کا اختیار نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا کہ اگر کوئی شخص عقد تولیہ کے طور پر کوئی چیز دوسرے پر بیچ دے اور اصل ثمن کا ذکر نہ کرے اور مشتری بھی اصل ثمن سے ناواقف ہوتی ہے، صورت میں بے فاسد ہو جائے گی، ہاں اگر اس جہالت کو اس نے عقد مجلس ہی میں ختم کر دیا تو پھر بے درست ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔